بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب زندگی کس کی؟ کہ ایسے شخص کی جس کے پاس بہت مال و دولت ہے، یا کسی ایسے شخص کی جس کی پوری دنیا میں واہ واہ ہے، یا کسی ایسے شخص کی جو دنیا میں بہت مشہور ہے، یا کسی ایسے شخص کی جو دنیا میں بہت دیندار مانا جاتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جو دنیا میں بڑا چالاک اور چوبند مانا جاتا ہے؟ کیا کسی ایسے شخص کی کامیابی ہے؟ کیا وہ شخص کامیاب ہے؟ تو آئیں دیکھتے ہیں قرآن کی نظر میں کامیابی کس کی ہے۔ قرآن کن لوگوں کو کامیاب لوگ کہتا ہے؟ کیا ہم لوگ جن لوگوں کو کامیاب اور سکسیس مین کہتے ہیں وہ لوگ، اور جن کو قرآن جن کی سکسیس سٹوری بتاتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، تاکہ ہمارا کامیابی کا معیار بدلے، تاکہ ہم لوگ بہتری کی جانب بڑھیں۔ تو اس تناظر میں جو پہلی آیت ہے، تو جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا، سو وہی کامیاب ہوا۔ کون کامیاب ہوا؟ جس شخص کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، جو دنیا میں ہر وہ عمل کرتا رہا جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا، اور ہر اس چیز سے بچتا رہا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا تھا، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہے جس کے پاس بڑی گڈی ہے، وہ شخص کامیاب نہیں ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، وہ شخص کامیاب نہیں ہے جس کی بہت واہ واہ ہے، بلکہ وہ شخص کامیاب ہے جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، اور انعام کے طور پر جس کو جنت ملی۔ اسی طرح دوسری آیت، یہ سب اللہ کے ضابطے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جو ضابطے، جو حدود و قیود اور جو راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، اس راستے پر چلیں گے تو ہماری کامیابی ہے۔ وہ راستہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، وہ راستہ نہیں جو آج کل کے لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیابی تو وہ ہے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان کو سکون حاصل ہو، بلکہ یہ لوگ کامیابی حاصل کرنے کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی ہو جاتی ہے ان کو۔ تو یہ کیسے کامیابی ہے؟ یہ کیسی کامیاب زندگی ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی سے ہی نفرت کرنے لگ جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ یہ چھلاوا ہے، یہ دھوکہ ہے، جس کو دیکھ کر انسان وہ چیز حاصل تو کر لیتا ہے، لیکن حاصل کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، جو اللہ نے قرآن حکیم میں بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ جو دوزخ سے بچے گا وہ کامیاب ہے، جو جنت میں جائے گا وہ کامیاب ہے۔ اس دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے دوستوں پر قطعاً نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے، پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کس چیز کی؟ کہ اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی، وہ جنت میں جائے گا، اور یہی اس کی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ احزاب میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور راست کی بات کرو، یعنی سچی بات کرو، اللہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ تو بڑی کامیابی کیا ہوئی بھلا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب۔ جو بڑے بڑے ایکٹرز کو کاپی کرتا ہے، جو بڑے بڑے سنگرز کو کاپی کرتا ہے، موٹیویشنل سپیکرز کو کاپی کرتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب صرف وہ شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی ہر بات پر اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، کہتا ہے یا مالک جو حکم آپ نے دے دیا وہ میرے سر۔ اور اس سلسلے میں آخری آیت، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، اس کا تقوی اختیار کرے گا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، جو اللہ کی بات کے آگے پوری دنیا کو رول کے رکھ دیں گے، جو لوگ اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے، اللہ کے رسول کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یعنی اگر آج ہم نے اپنی زندگی میں کامیابی کا معیار دیکھنا ہے، اگر آج ہم نے اپنی زندگی میں فلاح کا معیار دیکھنا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم وہ کریں، اللہ نے کس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے اور ہم اس سے رکیں۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ تفرقے میں ہی پڑا رہے،
تکفیر بھی کرے مسلمانوں کی اور آخر میں یہ بھی کہے کہ بھائی میں کامیاب ہوں، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی روح سے ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور دھیان رہے کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کا حکم آ گیا تفرقے میں مت پڑو، اللہ کا حکم آ گیا تفرقہ مت ڈالو، اللہ کا حکم آ گیا کہ فرقہ واریت مت کرو، اللہ کا حکم آ گیا کہ ایک دوسرے کی تکفیر مت کرو، اور تم فرقہ واریت میں ہی پڑے ہوئے ہو، تکفیر بھی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کامیاب۔ ایک شخص جو سود کا کاروبار کر رہا ہے، ایک شخص جو سود کا کاروبار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں۔ بھائی تم کیسے کامیاب ہو؟ تم کامیاب نہیں ہو، تم اللہ کا حکم نہیں مانتے، تم جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ جو شخص جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔